لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم وہ لوگ مت سمجھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دولت مند بنایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے بل ہوا شر لہم بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ بہت جلد توق پہنایا جائے گا ان کے بخل کی وجہ سے ان کے گلے میں قیامت کے دن وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وراثت ملکیت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں روشی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضرات محترم یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران ہے 4 پارہ اور سورہ آل عمران کی یہ 80 آیت ہے یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کے متعلق ہے چونکہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب ہے اور رجب کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے اور اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ترغیب اور تعلیم دی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے اس فریضے کو سمجھیں اور جب ان کا سال پورا ہوتا ہے یا کم از کم رمضان میں وہ اپنا اس فرض کو ادا کریں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو 5 ارکان رکھے ہیں جس پہ اسلام کی بنیاد ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 اسلام کی بنیاد قائم ہے اور اسلام کھڑا ہے 5 چیزوں پر ان میں یہ شہادت ہے کلمہ طیبہ کلمہ پڑھنا اور اس کا عقیدہ اور ایمان نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور طاقتور اور صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ زکوٰۃ کا بھی ہے یہ انسان کے مال کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ساری عبادتیں ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت جو انسان جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا اور جو کوئی جو برائی کرے گا اس کا نقصان بھی وہ خود اٹھائے گا تو جو نیکیاں اور برائیاں لوگ کرتے ہیں نیکیاں اپنے فائدے کے لیے اور برائیوں سے ان کو خود نقصان ہوگا کسی نیکی میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کسی کی برائی سے اللہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیے ہیں دنیا میں اور دنیا کو دارالعمل بنایا ہے یہ عمل کی جگہ ہے یہاں ایک طرف انسانوں کا امتحان ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اپنے احکام کے ذریعہ سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچانے چاہتے ہیں اور تیسرا اس میں اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا چاہتے ہیں
اور ایمان اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے محبت اور دوستی کی بات ہے، اور اس دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے ظاہر کرنے چاہتے ہیں لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ نے یہ امتحان اس لیے رکھے ہیں کہ اللہ ظاہر کرے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ سارے امتحانوں میں نماز بھی امتحان ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے۔ جو چیزیں اللہ نے جن کا حکم دیا وہ ساری چیزیں ہیں، جن چیزوں کو حرام کیا وہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سب کا مقصد یہ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ ظاہر کریں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون، کہ صرف آدمی کہے کہ وہ ایماندار ہے اور کچھ نہ کرے، اپنی مرضی کرے، یہ اللہ کے ہاں یہ ایمان مقبول نہیں ہے۔ اور اللہ کے امتحان میں ایسا انسان پاس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے قانون کی پابندی کرنا ہوگی اسے، اور اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اللہ کا وفادار بندہ ہے، پھر جا کر وہ کامیاب ہوگا اور اللہ کے امتحان میں پاس ہوگا۔ جو امتحان اللہ نے رکھے ہیں اس میں زکوٰۃ کا بھی رکھا ہے کہ دولت مندوں کے لیے اللہ نے یہ فرض کیا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور سال میں ایک بار اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے مالداروں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا بہت زیادہ اس کی فضیلت کے حوالے سے بتایا۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینا کتنا نقصان ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 80 ہے، 4واں پارہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ وہ بس سمجھیں کہ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے کہ یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ بخل برا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہاں آخرت کی برائی اور نقصان کو اللہ نے بتایا کہ سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ان کے بخل کی وجہ سے ان کے مال کو توق بنا کر قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک یہ بات بتائی کہ ان کا مال جو بخل کی وجہ سے اسے محفوظ کرتے ہیں، اور جہاں اللہ نے خرچ کرنا فرض کیا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، تو ایک توق بنایا جائے گا اور وہ توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس توق کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ توق کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو ویسے اس کے گلے میں لٹکے، بلکہ ایک اژدہا ہوگا، ایک سانپ ہوگا، اور اس کے 2 منہ ہوں گے، اور اس کو باتیں کرنے کی استعداد ہوگی، اور وہ ایسے آدمی کے گلے میں جو مرد اور عورت جن پر زکوٰۃ فرض تھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، وہ سانپ بہت بڑا اژدہا ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، دونوں منہ سے وہ ان کو ڈسے گا، کاٹے گا، اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، کہ جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی کا اللہ نے فرمایا کہ سَيُطْوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، توق ڈالا جائے گا ان کے گلے میں قیامت کے دن ان کے بخل کی وجہ سے، اور یہ توق بن کر مال ان کے گلے میں پڑا رہے گا، اور ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم نے جمع کیا تھا۔ اور دوسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ بتائی کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی وراثت ہے وہ اللہ ہی کی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی وراثت، آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کی ملکیت اصل میں اللہ کی ہے، لوگوں کی ملکیت نہیں ہے، لوگوں کی باری ہے، کوئی ابھی ہے، کوئی بعد میں ہے، کوئی پہلے تھا، کوئی اپنی اپنی باری پہ لوگ آ جا رہے ہیں، لیکن اصل ملکیت اللہ ہی کی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا وہی وارث ہے، وہی مالک ہے، اور آخر اسی کی ہو کر رہے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اصل میں وراثت اور ملکیت اللہ ہی کی ہے ساری، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، جو تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے، اللہ جانتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اصل میں ایک وقت، تھوڑے سے وقت کے لیے یہ کچھ تمہارے پاس ہے، اور بعد میں تمہارے پاس یہ نہیں رہے گا، یا تم یہاں سے چلے جاؤ گے یا تمہارے زندہ ہوتے ہی یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اور اصل میں ملکیت اللہ ہی کی ہے کہ جس کی ہمیشہ سے حکومت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے سمجھانے کا جو اس کی شایان شان ہے۔
جیسے اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی ہر بات بھی بے مثل ہے، اس کے سمجھانے کا انداز بھی بے مثل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بخل کی وجہ سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مال توق بنے گا، ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایک بڑا سانپ ہوگا جس کے 2 منہ ہوں گے اور آدمی کو ڈسے گا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے یہ اصل میں اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی ملکیت ہے، اور یہ کچھ عرصے کے لیے تمہارے پاس ہے، اور بعد میں یا یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائے گا یا تم اس کو چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے یہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت بہت عجیب ہے۔ جو کبھی انسان بگڑتا ہے اور کبھی بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی برے ہیں۔ تو یہ بخیل آدمی جب بگڑا تو اتنا بگڑا، اور وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پر ایمان لائے، اندر میں کفر بھرا ہوا تھا، اور وہ یہودیوں میں سے تھے، اور اللہ کی وہ آیات جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں اترتی تو آپس میں باتیں کرتے، اور ان کی بات کو اللہ نے نقل کیا اور اس کا سخت نوٹس لیا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۔ اللہ نے ان کی بات سن لی کہ جنہوں نے یہ کہا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات کتنی خطرناک بات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات سن لی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی اس بات کو سنکتب ما قالوا، جو وہ کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں ان کی بات کو۔ یہ بات لکھی گئی ہے ان کے نامہ اعمال میں جو انہوں نے کہا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو منافقین تھے ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اس قسم کے بے ایمان تھے کہ جب بھی کوئی اسلام پہ طنز کی بات ہو وہ ٹلتے نہیں تھے، اور وہ بالکل ایک مذاق سمجھتے تھے دین کو۔ اور یہ جتنا فتنے اور فساد کا زمانہ بڑھ رہا ہے یہ بیماری لوگوں میں بڑھ رہی ہے، اور کبھی آدمی اپنی زبان سے کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ خدا کی نگاہ میں وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے ویسے میں نے بات کی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اللہ کبھی کہتا ہے قرض دو اور کبھی کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور مختلف انداز سے یہ بات ہم سے اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ فقیر ہو گیا اب ہم مالدار ہیں؟ تب اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں مال دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی یہ بات سنی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہم نے لکھ لیا ہے، اور اللہ کے کاغذات میں یہ لکھا گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب لکھ دیا گیا۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کے بڑے آبا اجداد اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے جن کی یہ اولاد ہے، یہ منافقین یہودیوں کی اولاد جن کے باپ دادوں نے اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم بہت جلد ان سے کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ تمہارے لیے جو عذاب ہے یہ تمہارے جو تم نے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ کہا انہوں نے اللہ کی آیات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے، سن کر یہ کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم مالدار ہیں، اور اللہ نے سخت نوٹس لیا ان کی اس بات کا۔ کبھی آدمی کوئی بات کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں وہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے اور آدمی کو پکا جہنمی بنا دیتی ہے، جس کا ان کو بنا دیا۔ اور اللہ نے ان کے بارے میں آیت اتاری اور فرمایا سنقول ذوقوا عذاب الحریق، کہ ہم ان قریب کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اور ان کے جو باپ دادا تھے وہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرتے رہے۔ آج اللہ کی آیات کے بارے میں اگر یہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہیں، تو یہ آپ نے باپ دادوں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اسلام کو انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا، اندر سارا کفر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ خطرناک بات ہوتی ہے جو کبھی آدمی اپنی
غلط بات کی وجہ سے جس کے وہ نتیجے کو پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اللہ کے نگاہ میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اور اس میں ان میں یہ بات تھی زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، یہ آیت میں نے تلاوت کی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے دو باتیں اور دو واقعات جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے ہیں آپ کو بتا دوں۔ ایک واقعہ ہے جو سورہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور یہ 10ویں پارے کے بالکل آخر میں، اور یہ واقعہ ہے ایک شخص کا جس کا نام سالبہ تھا، اور وہ ایک مدینہ میں ایک صاحب تھے، وہ آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بہت غریب انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کیا کہ حضور دعا کیجیے اللہ مجھے مالدار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے کہ میں نے اپنے لیے غربت کو پسند کیا ہوا، اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ کے پہاڑ سونا بنے اور میرے ساتھ چلنے لگے، لیکن میں نے اپنے لیے یہ دولت پسند نہیں کی، تو میرا طریقہ یہ اختیار کرو۔ تو یہ بات سن کر وہ چلے گئے، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے دولت مند کر دیں، مجھے یہ غربت تنگ کر رہی ہے۔ تو کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے مالدار کیا تو میں ہر ضرورت مند اور غریب کا حق اسے پہنچاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اسے مالدار کرے، سالبہ کو اللہ تعالیٰ مالدار کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبول ہو گئی، بکریاں تھی اس کے پاس، بکریاں بڑھتی گئی، اور پہلے وہ 5 نمازوں میں مسجد میں ہوتا تھا، بکریاں بڑھ گئی تو پھر ذرا دور چلا گیا تو زور اور اثر میں آنے لگا اور باقی نمازیں رہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اور بڑھ گئے اور دور چلا گیا، اور وہ شہر سے دور چلا گیا اور صرف جمعے میں آنے لگا۔ تو ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سالبہ کم نظر آتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ حضور آپ کی دعا سے بکریاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آپ مدینے سے بہت دور چلے گئے ہیں اور جمعے میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بھائی سالبہ، کہ سالبہ کے لیے بہت افسوس ہے۔ تو 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے اور مال بڑھ گیا تو اور دور چلا گیا تو جمعہ بھی رہ گیا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی آپ سے کہا کرتا ہوں کہ جمعہ بنیاد ہے ایمان پر قائم رہنے کی، یہ چھوٹ گیا تو سمجھے سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو سالبہ کا جمعہ بھی چھوٹ گیا، بالکل دور ہو گیا دولت میں، وہ اپنے جا کر مصروف ہو گیا، بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئی اور اتنے دور چلا گیا کہ جمعہ میں بھی وہ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو آپ نے 2 قاصد مقرر فرمائے کہ جا کر جہاں کئی لوگ دولت مند ہیں ان سے زکوٰۃ اکٹھی کریں اور لائیں بیت المال کے لیے، تاکہ غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ اور یہ اسلام کا قانون رہا کہ تأخذوا من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، کہ غنی اور مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہ جو قاصد گئے تو 2 تھے آدمی جو دولت کی وجہ سے دور چلے گئے تھے، ایک سلیمی تھے جن کے پاس اونٹ بہت زیادہ تھے، وہ بھی مدینے سے بہت دور چلے گئے تھے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت کم پہنچ پاتے تھے۔ اور یہ سالبہ تھے، یہ دور چلے گئے، بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ تو یہ صحابی جو 2 مقرر تھے جب پہنچے ان کے پاس، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ دکھایا کہ ہم زکوٰۃ کے لیے آئے ہیں، کہ جو تمہارے مال کی زکوٰۃ بنتی ہے یہ ادا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر نہیں ہونا چاہیے، یہ تو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کو جو قاصد تھے بڑا عجیب لگا، تو اس نے کہا کہ پھر دوبارہ آپ میرے پاس آئیں، میں حساب کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ سلیمی کے پاس چلے گئے جو اس سے بھی دور رہتے تھے۔ تو ان کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بہت زیادہ ان کی خاطر تواضع کی شکریہ ادا کیا، اور اپنا مال ان کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ جو اچھا مال ہے میں سب سے اچھا، ان نے بتایا کہ اتنا تمہارے مال سے زکوٰۃ بنتی ہے، تو وہ اونٹ بکریاں سب کی زکوٰۃ ہوتی ہے جب زیادہ ہوں، تو اس نے اپنے اچھے اونٹ چن کر ان کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ یہ آپ لے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ درمیانی مال ہے، یہ تمہارا بہت اچھا مال ہے، یہ نہیں لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی آپ یہ دیں، اور ان کے اصرار پر، سلیمے کے اصرار پر اچھے اونٹ وہ لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہو پھر واپسی پہ پھر یہ سالبہ کو ملے اور اس سے یہ ذکر کیا۔ تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے
جو مسلمانوں پر نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آگے واپس وہ دونوں کی رپورٹ بتائی کہ سلیمی نے یہ کیا اور سالبہ کی یہ حالت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بھائی یا سالبہ کہ افسوس ہے تمہاری یا سالبہ. تو ان کے خاندان کے کوئی آدمی وہاں موجود تھے, وہ وہاں سے اٹھے اور پہنچے ان کے پاس اور کہا کہ کیا تباہ ہو گئے ہو اور تمہاری یہ حالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے افسوس کر رہے اور زکوٰۃ کے لیے لوگ تمہارے پاس آئے اور تم نے اس طرح کی بات کی. تو وہ اپنا مال لے کر بھاگا. پتہ نہیں احساس ہوا یا مسلمانوں نے نام لکھوانے کے لیے. بہرحال وہ آیا اور مال لے کر, تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارا مال لینے سے منع کر دیا, میں تمہارا مال نہیں لے سکتا. اور وہ واپس کر دیا. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. صدیق اکبر کے زمانے میں وہ مال لے کر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مال واپس کیا میں نہیں لے سکتا, واپس کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر مال لے کر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا مال نہیں لے سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سال بعد مر گیا اور اس طرح جو ہے وہ مقبول نہیں ہوا اس کا مال. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اس کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. کچھ لوگ ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ان کو مال دیتے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. جب اپنے فضل سے اللہ ان کو مال دے دیتا ہے وہ بخیل ہوتے ہیں اور وہ حق سے منہ پھیرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بخلوا وتولوا فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكسبون. اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو ڈال دیا اس وجہ سے کہ اللہ کے وعدے کے انہوں نے خلاف کیا. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه. اس دن تک یہ منافق رہیں گے جب اللہ سے ملاقات کریں. بما اخلفوا الله ما وعدوا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اندر سے کفر بعد میں ایمان ظاہر کیا, اللہ سے وعدہ کیا مالدار ہو جائے خرچ کرے گا, خرچ نہیں کیا اور اسلام پر طنز کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں آیات اتاری اور یہ فرمایا کہ اس کا نفاق قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. وہ بات پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبان کو آدمی سوچ کر استعمال کرے. کبھی اس کا استعمال اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جس طرح اس شخص نے یہ بات کہی اور پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی, مال اللہ نے دیا اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں اپنے تبصرے شروع کر دیے اور کہا یہ تو ٹیکس ہے, مسلمانوں پر نہیں ہونا چاہیے. ہم اور آپ کون ہیں جو خدا رسول کے قانون میں مداخلت کریں اور اپنی رائے کو اس میں ٹھوسنے کی کوشش کریں کہ یہ ہو اور یہ نہ ہو. یہ تو اللہ کا کام ہے جو ہمارے لیے قانون بنائے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کا قانون پہنچایا وہی اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فرائض کی پوری طرح پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.